السلام علیکم۔ ناول کوچ قسط نمبر 2۔ خلاف توقع صبح عبداللہ اٹھا تو اس کا موڈ کافی خوشگوار تھا، جسم پر چوٹوں کے نشان مگر چہرے پر وہی اظہاری مسکراہٹ جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی۔ ماں نے جلدی سے گرم گرم پراٹھا سامنے رکھ دیا اور باپ کی کمی سے بنائی گئی قمیص بھی رکھ دی۔ عبداللہ ماں سے، اماں یہ روٹی کہاں سے آئی؟ تو کھا لے چپ کر کے، کل سے بھوکا ہے۔ سائیں کے ڈیرے سے آٹا لائی ہے نہ، تو کھاتا ہے کہ نہیں؟ ماں نے بڑی مشکل سے آنسو روکتے ہوئے کہا۔ عبداللہ کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر ماں کے غم کو دیکھتے ہوئے روٹی کھائی اور قمیص پہن کر باہر نکل گیا۔ عبداللہ جلد از جلد چاچا دینو کے پاس پہنچ کر اپنے دل کا غم ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ چاچا دینو نے عبداللہ کی شکل دیکھتی ہوئی تو مسکرانے لگا۔ عبداللہ کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی۔ اوئے چاچا، کیسا دوست ہے تو، مجھے پھٹی پڑی ہے اور تو ہنس رہا ہے۔ عبداللہ، یہ تو سیکھ ہو رہی ہے خندق کی۔ چاچا، یہ موٹی موٹی باتیں کر کے دل نہ جلا، مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ چاچا، میں کیا کروں گا، میری زندگی تو ختم، گٹری پر جانے پر پابندی لگ گئی ہے۔ تجھے پتہ ہے نا کل کیا ہوا ہے؟ ہاں ہاں عبداللہ، پورے گاؤں کو پتہ ہے، تو کیا اللہ کو بھی پتہ ہوگا؟ ہاں بیٹا، وہ تو مالک ہے، سب دیکھتا ہے، سب سنتا ہے، تو پھر وہ مجھے بچانے کیوں نہیں آیا؟ سائیں کے بندے آ گئے تھے، نہ مارتے تو کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں، تو وہ کیوں نہیں آیا بچانے؟ بیٹا، ہر کام میں اللہ کی حکمت ہے، شاید تیرا ڈیرے پہ کام کرنا اسے منظور نہ ہو۔ چل تو چھوڑ اسے، نماز پڑھ لے، مسجد جا کر ظہر ہونے والی ہے۔ ظہر پڑھ کے چاچا دینو سبزی کی ریہڑی لے کر گاؤں کے بس اسٹینڈ پر کھڑا ہو گیا، اور عبداللہ اس کے ساتھ۔ چاچا، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اللہ پاک خوش ہو جائے۔ اگر ہمیں نماز پڑھنے کی خوشی نہ ہوئی تو بھی اللہ پاک خوش ہو جائیں گے۔ چاچا دینو دیر تک عبداللہ کو دیکھتا رہا مگر جواب کچھ نہ دیا۔ اسی طرح باتوں باتوں میں دن ڈھل گیا۔ چاند سامنے آیا تو دونوں نے گھر کی راہ لی۔ چاچا نے جاتے ہوئے کہا، عبداللہ دیکھ چاند اور اس کی چاندنی کتنی پیاری ہے۔ چھوڑ چاچا، ابھی تو بھوک لگی ہے، جب پیٹ خالی ہو تو نہ چاندنی واندنی کچھ اچھا نہ لگے ہے۔ چاند سے پیاری ہے مجھ کو بھوک، میں 2 روٹیاں، جب کوئی بچہ مرے گا کیا کرے گی چاندنی؟ فضلو کئی ہفتوں سے سوچ رہا تھا کہ عبداللہ کا مستقبل کیا ہوگا۔ کئی بار خیال آیا کہ سائیں سے پھر معافی مانگ کر عبداللہ کو ڈیرے پر لے آؤں، کہ غریب لوگ ڈیرہ ہی تو تھا، مگر سائیں کے غصے اور عبداللہ کی سوال کرنے کی مستقل عادت کے ڈر سے چپ رہا۔ آج برابر والے گاؤں سے ڈیرے پر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ ان میں کچھ بچے بھی تھے جنہوں نے پہلی شلوار قمیص کا اسکول یونیفارم پہنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھتے ہی فضلو کے دل میں بھی امید جاگی کہ وہ عبداللہ کو اسکول میں داخلہ کروا دے، اس طرح شاید اسے زندگی میں کوئی کام بھی مل سکے اور اس کا وقت بھی برباد نہ ہو۔ اگلی صبح فضلو نے عبداللہ کو تیار کر کے گاؤں کے واحد اسکول کی طرف تو دیکھا کہ 3 میں سے 2 کمروں میں گائیں اور بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ عبداللہ سے پھر نہ رہ گئے اور بول پڑا، استاد جی، کیا گائیں اور بھینسیں بھی پڑھنے آتے ہیں؟ ابھی نہیں، یہ ویڈیو سائیں کے ہیں۔ پھر استاد جی فضلو سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ فضلو، وڈیرہ سائیں ہے، اجازت لیے، ان کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی داخلہ نہیں لے سکتا۔ مگر اسکول تو سرکاری ہے، فضلو نے احتجاجاً کہا۔ اور سرکاری سائیں کی ہی تو ہے، استاد جی نے ٹکمہ لگایا۔ عبداللہ نے پھر سے ٹانگ اڑائی، تو استاد جی کتنے بچے پڑھ رہے ہیں اسکول میں؟ صرف 2، وہ دونوں میرے بیٹے ہیں، باقی سائیں ہیں کہ کسی کی اجازت نہیں دی۔ سائیں کے بچے بے پاگل، وہ شہر کے بڑے اسکول میں ہوں گے، کوئی غریبوں کے اسکول میں تھوڑی آئے گا۔ کچھ دیر کی مزید بحث لا حاصل کے بعد فضلو اور عبداللہ واپس گھر کی طرف چلے گئے۔ عبداللہ کا دل بڑا کرتے ہوئے کہا، تو فکر نہ کر، پاس والے گاؤں میں داخلہ کروا دوں گا، روز گاڑی میں چلے جانا، بس سے ڈرائیور میرا جاننے والا ہے، وہ کرایہ نہیں لے گا، شام میں اس کی گاڑی صاف کر دیا کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد سائیں شہر گیا تو فضل چپکے سے برابر والے گاؤں چلا گیا اسکول پتہ کرنے کو۔ عبداللہ بڑا دن اسی کا انتظار کرتا رہا۔ فضلو آیا اور کہا کہ وہاں داخلہ نہیں ملا، وہ سوک گیا۔ عبداللہ کو
کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا، مگر پوچھے کیا؟ رات کے پچھلے پہر عبداللہ کی آنکھ کھلی تو ابا کو اماں سے کہتا سنا، ارے نہیں، بہت وہاں اسکول میں بچوں سے کام کرواتے ہیں، ان سے غلط حرکتیں وغیرہ بھی کرتے ہیں، پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہے۔ اب ہمارا عبداللہ ویسے بھی بڑا کمزور ہے، شور بھی نہیں کر سکتا، اس کے نصیب میں نہیں ہے اسکول۔ تو پریشان نہ ہو، اللہ کوئی سبیل کرے گا۔ بظاہر تو کچھ سمجھ آئی نہیں دیتا، پتہ نہیں کب کوئی آنسو عبداللہ کی آنکھ سے نکلا اور طاق ہوا۔ آج فضلو پھر مسجد میں انہی مولوی صاحب کی منت سماجت کر رہا تھا، عبداللہ کو مسجد میں قرآن پڑھانے اور مدد سے داخلہ دے دے تاکہ فضلو تیرے بچے کرتوت اور شہرت کوئی اچھا نہیں ہے، گاؤں بھر میں اوپر سے وڈیرا سائیں ناراض ہو گئے تو چندہ بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر وہ وعدہ کر کے تیرا لال سوال نہیں پوچھے گا اور روز مسجد اور مدرسے کی جھاڑو پوچھا کرے گا تو کل سے بھیج دے۔ اور یوں کچھ گھنٹوں کی غلامی اور سوال نہ کرنے کی شرط پر عبداللہ کا داخلہ ہو گیا۔ عبداللہ مسجد میں پڑھائی کی منازل پر ہی بہت تیزی سے طے کرتا چلا گیا، فجر کے بعد ہی جاتا اور مغرب کے بعد گھر، جبکہ معمول کے اوقات صبح سورج نکلنے سے لے کر ظہر کی نماز تک کا کھانا بھی مدرسے میں کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا تھا۔ نورانی قاعدہ، القرآن، نظرہ، تجوید، سب کچھ عبداللہ نے 2 سال کے عرصے میں مکمل کر لیا، لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا۔ حافظ کی اس کمال کے سال پہلے کی بات یوں پر ہوتی جیسے کل کی بات ہو۔ 2 سال میں معمولی نوک جھوک کے علاوہ ابھی تک کوئی بڑا مسئلہ نہ ہوا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب نے عبداللہ کو مولوی بننے کا مشورہ دیا۔ مولوی صاحب، مولوی کیسے کہتے ہیں بھائی؟ وہ شخص جو انسانوں کو اللہ کا راستہ دکھائے وہ مولوی ہوتا ہے۔ مولوی کو راستہ کون دکھاتا ہے؟ اسے دین کا علم راستہ دکھاتا ہے۔ تو لوگ دین کا علم حاصل کر لیں، مولوی کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں میں اتنی عقل نہیں ہوتی تو مولوی کے پاس کہاں سے آئی؟ مولوی کو اللہ دیتا ہے تو لوگوں کو کیوں نہیں دیتا؟ اور اس گفتگو کے بعد مولوی صاحب نے عبداللہ کو مولوی بنانا اور عبداللہ نے مولوی بننے کا خیال دل سے نکال دیا۔ مدرسے سے وہ اب بھی جاتا تھا ایک استاد سے حدیث اور فقہ پڑھنے، مگر اب اس کے سوالوں کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا تھا۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرے۔ آج کی کلاس مولوی صاحب نے اس جملے سے شروع کیا۔ پوری جماعت نے اقرار میں سر ہلایا، مگر عبداللہ کو بھلا آسان بات کب سمجھ آتی تھی؟ مولوی صاحب سمجھ نہیں آیا؟ مولوی صاحب نے غصے میں عبداللہ کو دیکھا اور عربی اور اردو میں آیات اور اس کا ترجمہ پھر بیان کر دیا۔ مولوی صاحب بات نہیں بنی، عبداللہ پھر گویا ہوا۔ اب مولوی صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے چیخ کر کہا، بدبخت، سب بچوں کو سمجھ آ گیا، تیرا دماغ ہے یا بھوسا؟ تجھے کیا مسئلہ ہے جو اتنی آسان بات پلے نہیں پڑی؟ مولوی صاحب، فرشتے موجود ہیں نا، کوئی 24 گھنٹے رکوع میں تو کوئی سجدہ میں، کوئی حمد و ثنا کے لیے تو کوئی طواف میں مگن تھا، تو اللہ کو میری عبادت کیوں چاہیے؟ آج میری عبادت فرشتے کی عبادت سے کیسے مختلف ہوئی؟ چپ کر بدبخت، ہر بات پہ سوال نہ پوچھا کر، اللہ کا کام ہے اور تو مسجد میں بیٹھا ہے، مگر اللہ سائیں نے یہ کلام ہمارے واسطے بھیجا ہے، اگر میں سمجھوں گا نہیں تو عمل کیسے کروں گا؟ مجھے فرق سمجھا دیں، ورنہ میں تو نہیں پڑھتا نماز، کیا ضرورت ہے؟ فضا ہمیشہ بھی بنو وجہ تخلیق جہاں ہو، یہ سزا کافی ہے۔ عبداللہ کے یہ الفاظ پوری کلاس میں بجلی بن کر گرے۔ مولوی صاحب نے اس سفر کی پاشداری میں ارتداد کو فتویٰ لگایا اور خبر گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ فضلو بھاگتا ہوا آیا، ایک خلقت جمع ہو گئی، چاچا دینو کو بھی خبر کر دی۔ کسی نے سمجھا بجھا کر عبداللہ سے کہا، معافی مانگ، مگر عبداللہ نہ تو معافی مانگنے نہ نماز پڑھے۔ خیر، لوگوں پر مولوی صاحب نے عبداللہ کو کلمہ توحید پڑھا کر پھر سے مسلمان کیا اور فضلو سے مٹھائی کا مطالبہ کیا۔ مسلمان ہونے کے بعد عبداللہ نے مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب، وہ سوال کا جواب تو دے دیں۔ ابے عقل کے دشمن، سوال کی وجہ سے سارا جھگڑا ہوا تھا، تجھے ایمان عزیز ہے کہ نہیں؟ پھر وہ سوال تو وہیں کا وہیں رہا نا۔ لے جا فضلو اسے، آ جائے وڈیرا سائیں شہر سے واپس، اس گاؤں میں یا تو کافر رہے گا یا میں۔ عبداللہ پہ مولوی صاحب کی بات کا کچھ اثر نہ ہوا، مگر فضلو کی جان نکل جا رہی تھی۔ عبداللہ بامشکل 11 سال کا ہوگا، مگر اس کے مسئلے پورے گاؤں کے برابر تھے۔
گھر پہنچتے ہی فضلو نے کہا، عبداللہ آج تو مولوی بھی تیرا دشمن ہو گیا، نہ دنیا سے یاری نہ دین سے، دونوں ہی دشمن ہو گئے، تیرا کیا ہوگا؟ ابا تو مجھے زہر لا دے، تیرے بھی جان چھوٹے اور میری بھی۔ اتنے میں دروازے کے باہر سے کسی نے آواز لگائی۔ آنے والا چچا دینو تھا۔ چاچا دینو نے معاملے کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے بات کا رخ موڑا۔ عبداللہ تجھے بلی پسند ہے؟ ہاں چچا بہت پسند ہے، اچھلتی کودتی کلا بازیاں لگاتی کھلکھلاتی بھرتی اپنی دنیا میں مگن، کیا وہ اپنے کسی کام میں اللہ کی نافرمانی کرتی ہے؟ نہیں چاچا وہ کر ہی نہیں سکتی، اس کے پاس اتنا دماغ تھوڑی ہوتا ہے، فرشتے کیا وہ گناہ کر سکتے ہیں؟ نہیں چاچا ان کے پاس گناہ کا جذبہ نہیں ہوتا۔ تو عبداللہ یہی تو وہ من مرضی ہے جس کی وجہ سے انسان ممتاز ٹھہرا، اور اسی من مرضی کی وجہ سے پکڑ ہوگی۔ عبداللہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا، مگر فضلو کی پریشانی تو کچھ اور تھی۔ آخرکار فضلو نے عبداللہ کی ماں کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کر ہی لیا۔ وہ عبداللہ کو اپنی بہن کے پاس پنجاب بھیجنے کا۔ فضلو کی بہن کی شادی پنجاب کے ایک دیہاتی گھرانے میں ہوئی تھی۔ امیر تو وہ بھی نہ تھے، مگر کم از کم حاجی نہ تھے۔ زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا، اس کے سر پر کام کرتے تھے، اور اولاد کوئی نہیں تھی۔ اور یوں صبح سویرے روشنی پھوٹنے سے پہلے عبداللہ دکھی دل اور روتی آنکھوں کے ساتھ اپنے ماں باپ اور دینو چاچا کو خدا حافظ کہہ کر روانہ ہو گیا۔ اب پھوپھی سے مل کر بہت خوش ہوا۔ صرف 2 بندے ہی تو تھے گھر میں، اور عبداللہ یوں بھی تنہائی پسند تھا۔ کچھ ہی دنوں میں پھوپھی نے عبداللہ کا نہیں روشنی نامی سرکاری اسکول میں داخلہ کرا دیا۔ پہلی یونیفارم عبداللہ کو بہت پسند آئی۔ عمر کے اعتبار سے یوں تو عبداللہ کو 5ویں کلاس میں ہونا تھا، مگر اسے ABCD نہیں آتی تھی، لہٰذا 11 سال کی عمر میں اسے پہلی جماعت میں ہی اپنی سی آدھی عمر کے بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔ پورے اسکول میں ہیڈ ماسٹر کو چھوڑ کر فقط 3 استاد اور تھے، نہ مکمل فرنیچر، نہ بجلی اور پانی بھی وہ جو گھوڑے گدھے سبھی پیتے تھے، مگر عبداللہ کی پیاس تو علم سے ٹھیک ٹھاک بجھ رہی تھی۔ وہ جماعت 3 ماہ میں پھیلتا چلا گیا اور صرف 14 سال کی عمر میں 9ویں تک پہنچ گیا۔ اب بورڈ کے امتحان ہونے والے تھے، لہٰذا پورا سال پڑھنا تھا۔ سال کے شروع کے ہفتے میں ایک استاد نے عبداللہ کو بلایا اور نصیحت کی، بیٹا تو مجھے بڑا پسند ہے، تو ذہین ہے، اچھا سوال پوچھتا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس تیرے سوالوں کا جواب نہیں ہوتا، مگر دیکھ یہ بورڈ کے امتحان ہے، یہاں پوزیشن کے لیے زبردست مقابلہ ہوتا ہے، تو کوشش کر، اگر کوئی پوزیشن تو نے لے لی بورڈ میں، تو اس بہانے شاید ہمارے اسکول کے بھاگ کھل جائیں اور سرکار یہیں پر کوئی مناسب عمارت اور انتظامات کروا دے۔ ہمیں بڑی امیدیں ہیں تجھ سے، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو۔ عبداللہ ایک نئے عزم، ایک نئی جوش، ایک ولولے کے ساتھ اٹھا، اور اس نے سوچ لیا کہ کوئی فائدہ نہیں زندگی کا اگر پوزیشن نہ آئی تو۔ گھر جا کر پھوپھی سے ذکر کیا تو وہ کچھ پریشان ہو گئی۔ ایک تو اضافی کتابوں کا خرچ، اور دوسرا وہ عبداللہ کی جذباتی طبیعت کو جانتی تھی۔ انہیں لگا کہ اس لڑکے کی اگر پوزیشن نہ آئی تو کہیں کچھ کر نہ گزرے، اور یوں وہ بھی دن رات عبداللہ کے ساتھ لگ گئی اس کی تیاری میں۔ ان 4 سالوں میں عبداللہ نے والدین سے ملے معلومات پہ اتنا روئی کہ آئندہ عبداللہ نے جانے کا ذکر ہی نہیں کیا۔ وہ اکثر کہتا، میں ایک دن ماں باپ کو اس دلدل سے نکال لاؤں گا۔ پھوپھی کو شاعری اور اردو سے بڑا لگاؤ تھا، انہیں عبداللہ کے اردو اور شاعری پر بڑی توجہ کی۔ اس کی پڑھائی کی رفتار بڑھانے کے لیے اسے روز کوئی نہ کوئی کتاب دے دیتی، جو اکثر وہ ردی والے سے کوڑیوں کے مول خرید لیتی تھی۔ پروین شاگر، فیض احمد، فیض اکبر الہ آبادی، چودھری فضل حق، نسیم حجازی سے لے کر عمران سے اظہر، مظہر کلیم، حافظ جالندھری، علامہ اقبال، سعدی، رومی، کوئی مصنف بچا نہیں تھا جس کی کتاب عبداللہ نے پڑھی نہ ہو، اور حافظے کا کمال یہ کہ 6000 سے اوپر شعر یاد کر چکا تھا۔ اسی سال ڈویژن میں ہونے والی تقریبات اور بے بازی کے مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کی کے بعد عبداللہ اور اس کی پھوپھی کی خوشی دینی تھی۔ خیر پڑھتے پڑھتے عبداللہ کی نظر کمزور ہو گئی اور اینک لگ گئی، مگر کتابوں کا جو شوق چڑھا وہ اترنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ عبداللہ کے دوستوں کی تعداد صرف
صرف تھی۔ کبھی کبھار چاچا دینو بہت یاد آتے تو اداس ہو جاتا اور انہیں خط لکھ دیتا جس کا وہ باقاعدگی سے جواب دیتے تھے۔ خیر وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا چلا گیا۔ آج اخبار میں میٹرک کے امتحانات کا رزلٹ تھا۔ عبداللہ نے تو خود رات بھر سویا نہ کسی کو سونے دیا۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو پورے محلے میں جو عبداللہ کے لیے دعا نہ کر رہا ہو۔ پھوپھی تو سرتاب دعا ہی بن گئی تھی۔ ہاتھ اٹھاتے ہیں نہ ہوتی لبوں کو چمشن، ہم تجھے اتنے سلیقے سے دعا دیتے ہیں۔ عبداللہ بھی رات بھر مسلے پر بیٹھا روتا رہا، اللہ سائیں سڈی بھی سن لے، سڈی لاج رکھ لے، مینوں پوزیشن دے دے، پھر تے نوکری لگ جاوے گی، وڈا شکر ہوئے گا، دیکھ میرا باپ میں اور ماں خوش ہو جائیں گے۔ اور پھوپھی تو شاید خوشی کے مارے جھومنے لگے گی۔ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، شان حبیبی کا واسطہ، تو قریب ہے نا، شاہ رخ سے بھی قریب، تو سن لینا، سنی ہو تو بھی سن، تجھے ہی تو سجدہ کرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تو جاوے کہاں، بس سن لے میرے اللہ۔ اللہ سائیں میں تجھے سے ہی مانگتا ہوں، میرا باپ بھی تجھ سے مانگتا ہے، دادا بھی تجھ سے مانگتا تھا، ہم تو نسلوں سے بھکاری چلے آ رہے ہیں تیرے در کے، تو خالی ہاتھ واپس نہ بھیجنا میرے اللہ میاں، مجھے یقین ہے تو نے سن لی، دیکھ مجھے نہ کرایو اس گھیرے میں، تو جانتا ہے نا کہ میں نے زندگی میں صرف تجھ سے ہی مانگا ہے، سن لے میرے مولا، تجھے اس بات کا واسطہ ہے تو اللہ ہے اور میرے اللہ سن۔ پتہ نہیں کب عبداللہ کی آنکھ لگی، پھوپھی نے ابھی اٹھایا کہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو گھر کے باہر شور اٹھا، پورا اسکول ہاتھ میں اخبار لیے گھر میں آیا ہوا تھا۔ عبداللہ نے پورے ڈویژن میں سب سے زیادہ نمبر لیے تھے۔ ہر آنکھ خوشی کے اشکاں بھر تھی۔ آج اپنی ماں باپ کو اور چاچا دینو بہت زیادہ یاد آ رہے تھے۔ وہ ایک دم ہی اداس ہو گیا۔ عبداللہ اسی شام اخبار کی کاپی ہاتھ میں لیے گاؤں روانہ ہو گیا اور پورے راستے سوچتا رہا کہ ابا کو کیسے بتائے گا، کو چڑھائے گا، جو اسے کوڑ مغز کہتے تھے، گاؤں والوں کو دکھائے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ عبداللہ نے صبح سویرے گھر میں قدم رکھا تو ابا چارپائی پہ پڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ ماں چائے بنا رہی تھی۔ دیکھ ابا، دیکھ تیرے بیٹے نے کیا کیا ہے، پورے ڈویژن میں دیکھ اخبار میں بھی آیا ہوں، اب میں بھی صاحب بن جاؤں گا۔ بلے بلے، شاہ واہ۔ اپنے بیٹے کے بہت سے لیتے رہے اور روتے رہے۔ جذبات کا سمندر جب ٹھنڈا ہوا تو فضلو نے کہا، چل عبداللہ سائیں کو دکھاتے ہیں، اس سے تو پتہ چلے میرے بیٹے نے کیا کیا ہے، اس نے تجھے گالی دے کر نکالا تھا نا، چل آج اسے بتاتے ہیں۔ عبداللہ کھویا ہوا، چھوڑ دے ابا، مجھے پسند نہیں تیرا وڈیرا پر کوئی ہنگامہ کرے گا، مجھے ڈر لگتا ہے اب کچھ نہیں ہوگا، نوکروں کی خوشی میں مالک خوش ہوتے ہیں، تو چل آج میں سینہ تان کے کوئی بات کر سکوں گا زندگی میں، پہلی بار آج میں اس گاؤں کی زمین پر فخر سے چل سکوں گا، آج میں کپڑا کندھے پر رکھ کر نہیں پگڑی بنا کر پہنوں گا، تو چل۔ اور یوں عبداللہ چار ڈیرے کی طرف روانہ ہوا۔ ڈیرے پر پہنچے تو سائیں موجود تھا مگر موڈ کچھ خراب ہی معلوم ہو رہا تھا، مگر فضلو تو اپنی ہی دھن میں تھا، مست تھا۔ کہنے لگا، سائیں یہ میرا لال آیا ہے آج پنجاب سے، اس کا آج بڑی رزلٹ نکلا ہے، اچھا کتنے پرچوں میں فیل ہوا ہے؟ سائیں نے مساکہ خیر لہجے میں پوچھا۔ نا سائیں، ٹاپ کیا ہے پورے ضلع میں، دیکھ اخبار میں اس کا نام آیا ہے۔ سائیں آپ کا بیٹا بھی تو تھا شہر میں، میٹرک کے امتحانات میں چھوٹے سائیں ہیں تو کمال ہی کر دیا ہوگا۔ یہ سنتے ہی سائیں کی آنکھ انگارہ ہو گئی، ان کا بچہ 4 پرچوں میں فیل ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، حرام خور مذاق اڑا رہا ہے، سن لیا ہوگا کسی سے، یہ تیرے پلے نے بتایا ہوگا، اخبار پڑھ کے ٹھہرا ذرا، میں نکالتا ہوں تیرا گھمنڈ۔ فضلو کی تو جیسے روح ہی نکل گئی، اس میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ کہنے لگا، نا سائیں ہم تو تیری ملکیت میں، مجھے نہ پتہ تھا، نتیجے میں غلطی ہو گئی، چھوٹا سائیں تو ملک میں سب سے ہوشیار ہے، مگر تیرے گمان سے نکل گیا، وہ آپس کہاں آتا ہے؟ سائیں اخبار پڑھ کے فضلو کے منہ پر مارا اور لاتوں گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ اب عبداللہ سے نہ رہا گیا، اس نے بھاگ کر سائیں کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، سائیں معاف کر دے، ہمیں کیا پتہ تھا، چھوڑ دے میرے ابا کو۔ سائیں غصے میں آپس سے باہر ہو گیا۔ وہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، نہیں چھوڑتا، حرامزادے کیا کرے گا؟ عبداللہ کیا کہتا ہے، صرف اتنا ہی کہا تھا، اب اللہ پوچھے گا، بس
پھر کیا تھا، فضلو کی پٹائی ختم اور عبداللہ کی شروع، جب سائیں اور اس کے نوکروں نے مار مار کر باپ بیٹے کو ادھوم کر دیا۔ نہ جانے کیوں سائیں کو ایک خیال آیا، کہنے لگا، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ میری ملکیت ہی تو ہے۔ فضلو نے ٹھیک کہا، مگر بھینس بھی ملکیت ہے اور میں نشانی کے طور پر انہیں گرم سالوخ سے داغ دیتا ہوں جو میرا نشان ہے۔ مجبوراً عبداللہ کے کپڑے اتروائے گئے اور کمر پہ کھولتی ہوئی سلک سے نشان لگا دیا۔ چیخوں سے آسمان ہل گیا، مگر زمینوں کے جو مالک ہوتے ہیں ان کا دل کب کوئی چیز خاطر میں لاتا ہے۔ سائیں ان نخوت بھرے لہجوں میں کہا، اب سالہ سارے زندگی بگڑی پہن کر نہیں آئے گا۔ ہاری پیدا ہوا تھا، ہاری مرے گا۔ اس کا باپ بھی ہاری تھا تو بیٹا بھی ہاری مرے گا۔ اگر آج کی پٹائی سے بغارت بچ گیا تو پھر سائیں کے بندوں نے اللہ کے بندوں کو اٹھا کر ان کے گھر کے سامنے پھینک دیا۔ گاؤں میں خبر پھیل گئی، کوئی حکیم کو بلا لیا تو کوئی گورکھن کو، کہ عبداللہ کی بچنے کی امید کسی کو نہ تھی۔ ہونٹ پھٹ گئے تھے، آنکھیں سوج گئی تھیں، 6 دانت باہر نکل گئے تھے اور جو جلنے کا نشان تھا اس میں خون رس رہا تھا۔ چاچا بڑی جان ماری کوئی 7 دنوں بعد عبداللہ بستر سے اٹھنے کے قابل ہوا، زخموں سے چور پورے گاؤں میں کے سامنے پڑا رہنے سے جو ٹھیس خود اعتمادی کو پہنچتی ہے، اس کا اندازہ کوئی اور کیسے لگا سکتا ہے؟ تو میں چلنے پھرنے کے قابل ہوا۔ تب تک فضلو نے گاؤں چھوڑنے کی ٹھان لی تھی۔ قریبی شہر میں چاچا دینو کا کوئی جاننے والا تھا، ان نے مزدوری دلانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ کچھ پیسے بھی چاچا دینو اور کچھ اور دوستوں نے دے دیے تھے جس سے کچھ روز کھانے کا گزارا ہو سکتا تھا۔ اگلے دن صبح سویرے اپنا گھر اور بہت جو کچھ بھی اس میں تھا اسے چھوڑ کر اور شہر روانہ ہو گیا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔